نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن گوجرا کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے. خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. ہماری آج کی اس مبارک نشست کا موضوع، جیسا کہ آپ پہلے سے جان چکے ہیں کہ وہ ہے کامیابی کے بنیادی تقاضے. کامیابی کے بنیادی تقاضے اگر قرآن مجید کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے تو بیسک 2 ہی تقاضے ہیں، اور پھر ان کی آگے کئی جہتوں میں ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک تقاضے کے آگے کئی تقاضے ہیں. مگر بیسیکلی قرآن مجید نے کامیابی کے لیے 2 شرائط اور 2 تقاضوں کا ذکر ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر کیا. اور وہ 2 تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1 کمال ایمان ہے، اور نمبر 2 اعمال صالحہ، نیک اعمال. قرآن مجید کی سورہ البینہ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے انہی 2 تقاضوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو صدق کے دل سے ایمان لائے اور ایمان لا کر ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ. خالق کائنات نے فرمایا کہ میری ساری کائنات خلق میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں.
دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ اور اس کی آیت نمبر 8 ہے، جہاں پھر انہی دو تقاضوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو صدق اور اخلاص سے ایمان لائے اور ایمان لا کر ہمیشہ نیک عمل کرتے تھے، رب کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے رب کائنات نے ایسا اجر لکھ دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا مقام قرآن مجید کی سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 96 رب کائنات نے پھر انہی دو تقاضوں کی بات کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، رب کائنات نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خالق کائنات اپنی تمام مخلوق کے دلوں میں ان بندوں کی محبت خود پیدا فرما دیتا۔ یہ چند مقامات قرآن مجید کے ہم نے بطور استشار اس لیے ذکر کیے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، اگر یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں تو بندہ محبوب خلق بن جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اگر یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں اس کے لیے خالق کائنات کبھی نہ ختم ہونے والا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر ایمان اور عمل صالح یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں تو خالق کائنات اسے اپنی کائنات خلق میں سب سے بہترین لوگ کہتا ہے، جنہیں خدا خود بہترین کہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی، اس سے بڑی کامرانی اور کیا ہو سکتی۔ تو حاضرین محترم، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں حقیقی کامیابی کے لیے بنیادی طور پر تقاضے دو ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح۔ اور ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال بھی قبول ہیں، اور اگر ایمان نہیں تو بڑے سے بڑا کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ گویا اس اعتبار سے اگر دوبارہ اس مضمون پر نگاہ ڈالیں تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی تقاضے دو ہیں، مگر ان دو میں سے پھر سب سے پہلا تقاضا وہ کمال ایمان ہے۔ کامیابی کی شرط اول کمال ایمان ہے، اور اس کو الگ سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کامیابی کی منزل چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کا کامل ہونا شرط ہے۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کو پڑھیں، اس کی پہلی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے بات شروع یہاں سے کی، قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب وہی ہو گئے جو صاحب ایمان ہیں۔ حقیقی کامیابی صرف اہل ایمان کے لیے۔ پھر یہی مضمون قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کو پڑھیں تو وہاں پھر خالق کائنات نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
فرمایا اے کائنات انسانی غور سے سن لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ان کنتم مؤمنین، شرط صرف اتنی ہے کہ پہلے تم اپنے ایمان کو کامل کرو، بشرطے کہ تم مومنین کاملین بن جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حقیقی کامیابی کے لیے اور حقیقی غلبہ کے لیے اور حقیقی عزت کے لیے خالق کائنات نے شرط کس شے کو قرار دیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو جاؤ تو پھر تمہیں کامیابی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم جدھر جدھر جاؤ گے کامیابی خود تمہارے پیچھے پیچھے چلتی جائے۔ تو حضرین محترم، جب شرط اول اور تقاضا اول ایمان ٹھہرا، اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بولیے ایمان کیا ہے، اور اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور اس ایمان کی اصل روح کیا ہے؟ آئیے، کیا ایمان صرف کلمہ شہادت پڑھ لینے کا نام؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کیا فقط یہی ایمان ہے؟ حاضرین محترم، جس خوش نصیب کو اقرار توحید اور اقرار رسالت نصیب ہو گیا، قانونی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے ہم اسے مسلم بھی کہیں گے، مومن بھی کہیں گے، یقیناً اسے کافر تو کہہ نہیں سکتے۔ کہلانے کو تو وہ مومن ہی کہلائے گا، مگر کیا صرف لا الہ پڑھ لینے سے اسے ایمان کی حقیقت بھی مل گئی؟ کیا اسے ایمان کی معرفت بھی مل گئی؟ کیا اس کو کمال ایمان نصیب ہو گیا؟ جواب آیا نہیں، بلکہ حقیقت ایمان کو اور کمال ایمان کو پانے کے لیے اس ایمان کے پھر کچھ تقاضے، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ اس اینگل سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے ایک مقام پر نہیں بلکہ اس قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ایمان اور اس کے اوصاف، ایمان اور اس کی حقیقت، اہل ایمان اور ان کے خواص، ان کی علامات، ان کی صفات، مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے رب کائنات نے متعدد مقامات پر ان اوصاف اور صفات کو بیان کیا۔ مگر پورے قرآن مجید کا جب ہم اس انداز سے مطالعہ کرتے ہیں تو 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خالق کائنات نے ایمان اور اہل ایمان کا ذکر کلمہ حصر کے ساتھ کیا، اور وہ کلمہ حصر کیا اہل علم جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے بات اس انداز سے کی کہ مومن فقط یہ ہے، مومن فقط، بولیے اس جملے کو ایک بار دہرا دیں، مومن فقط یہ ہے، اسے حصر کہتے ہیں، یعنی حصار، ایک دائرہ کھینچ دیا کہ جو اس دائرے کے اندر آ گئے، فرمایا مومن صرف یہی ہے، جو باہر رہ گئے سمجھ لیں کہ ان کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کا کمال ابھی تک میسر نہیں آیا۔ تو باری تعالیٰ جنہیں تو مومنین خالص اہل ایمان کہہ رہا ہے اور جن کے لیے قرآن مجید حصر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مومن صرف یہ ہے، باری تعالیٰ وہ مومن کون ہے؟ آئیے، میں نے عرض کیا کہ اس حصر کے انداز میں قرآن مجید نے 4 مقامات پر اہل ایمان کا ذکر کیا، اور ان 4 مقامات میں سے سب سے پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 جہاں رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن صرف یہی ہے، بے شک مومن فقط یہی ہے۔ باری تعالیٰ کو آگے رب کائنات نے اس ایک آیت کریمہ میں ان کی 3 صفات، 3 علامات بیان کی، فرمایا الذین اذا ذکر اللہ
وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ تین صفات، تین علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلی علامت کہ مومن فقط وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل پسیج جائیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جائے، ان کے دلوں میں نرمی آ جائے، ان کے دل نرمی اور گداز کا بہتر بن جائیں۔ رب کائنات نے فرمایا بس جن دلوں پر ذکر خدا اثر انداز ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ صاحب ایمان کا دل ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پھر سچے اہل ایمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو مومن کی دوسری علامت زادتہم ایمانا، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہی اس کے ایمان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان کو استحکام نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان کی مضبوطی پہلے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، وہ خوش نصیب جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے، کامل توکل کرنے والے۔ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، جہاں یہ تینوں صفات پائی جائیں تو کائنات والو بس بلا شک و شبہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو کہ مومن صرف یہی ہے۔ کتنی علامتیں آگے اس آیت کریمہ میں، آگے اور بھی ہیں مگر میں اختصار کے ساتھ چاروں مقامات کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں۔ پہلی علامت دلوں کی نرمی، دوسری علامت آیات قرآنی سے ایمان کا استحکام، اور تیسری علامت خدا پر کامل بھروسہ اور توکل۔ ہر کوئی اپنے اندر جھانک کر اب اپنے ایمان کا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ میرے دل پر خدا کا ذکر کتنا اثر کرتا ہے۔ اگر ذکر الہی سن کر بھی دل پتھر کا پتھر رہے، ذکر خدا سن کر بھی دل کی کیفیت نہ بدلے، اندر کا حال نہ بدلے، دل کے اوپر ایک لرزہ داری نہ ہو اور انسان کے من کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس نے کلمہ تو پڑھا مگر اسے ایمان کی حقیقت ابھی تک میسر نہیں آئی۔ اگر آیات قرآنی سن کر اس کے ایمان کو استحکام نہ ملے اور آیات ربانی اس کے من پر اثر انداز نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس نے رسمی لا الہ تو پڑھ لیا مگر ابھی تک اسے ایمان کی حقیقت میسر۔ اور اعلیٰ تیسری علامت اپنے رب پر کامل بھروسہ۔ کامل بھروسہ کیا ہے؟ توکل ترک اسباب نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے خود توکل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ایک کے لیے ثم توکل علی اللہ، پہلے اپنے اونٹ کو نکیل ڈال پھر خدا پر بھروسہ کر، یعنی پہلے حد المقدور ان اسباب کو زیر استعمال لا اور تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ اسباب پر نہیں، مال پر نہیں، دولت پر نہیں، اولاد پر نہیں، جاہ و منصب پر نہیں، طاقت پر، سطوت پر، کرسی پر، اقتدار پر، کسی شے پر نہیں، بھروسہ کرنا ہے تو صرف ایک خدا پر۔ اگر یہ کامل توکل نصیب ہو گیا تو سمجھ لے مومن صرف یہی۔ حاضرین محترم، یہ تو پہلا مقام ہے جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کا ذکر کیا کلمہ حسر کے ساتھ کہ مومن صرف یہ ہے، اور تین علامتیں بیان کی۔ آگے چلیں تو قرآن مجید کا دوسرا مقام جہاں پھر اہل ایمان کی ایک نشانی اور ایک علامت قرآن بیان کر رہا ہے اور وہاں پھر یہی کلمات ہیں انما المؤمنون، اور یہ مقام ہے قرآن مجید کی سورہ النور اس کی آیت نمبر 62 بس، جہاں رب کائنات نے انہی کلمات کے ساتھ آیت کریمہ کی ابتدا کی، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یعنی اقرار توحید بھی کیا، اقرار رسالت بھی کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھی بجا لائے، اور آگے فرمایا اذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، فرمایا میرے حبیب جب کسی اہم مہم پر وہ آپ کی معیت میں ہوتے ہیں،
آپ کی قربت میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میرے محبوب ان کی شان یہ ہے لم یذهبوا، سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا قدم نہیں اٹھاتے، وہ آگے نہیں بڑھتے حتی یستاذنوہ، جب تک کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے انہیں اجازت نہ مل جائے، بغیر اذن رسول کے جو قدم اٹھانا بھی دوبارہ نہ کریں۔ خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون، بس غور سے سن لو کہ سچے مومن صرف یہی۔ تو یہاں خالق کائنات سچے اہل ایمان کی یہ چوتھی علامت بیان کر رہا ہے کہ جن کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا اتنا حیا ہے، جن کے دل میں میرے محبوب کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے، جن کے دل میں اذن رسول کا اتنا پاس ہے کہ وہ میرے حبیب کی اجازت کے بغیر قدم اٹھانا بھی گوارا نہ کریں، بس حاضرین محترم جان لیں کہ سچے اہل ایمان فقط ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کی علامات میں سے چوتھی علامت جسے قرآن نے بیان کیا وہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ۔ بولیے ادب۔ پہلی علامت خوف خدا ہے اور چوتھی علامت ادب بارگاہ مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، یہ ویسے تو ایک ایک علامت اور نشانی کو اگر لے لیں اس کے اندر پھر کئی حکمتیں، کئی راز اور کئی نقطے ہیں، مگر اس وقت ڈیٹیل مقصود نہیں ہے، مقصود صرف ان 4 مقامات کا جائزہ لے کر ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا مقام قرآن مجید کا، اور تیسرا مقام ہے قرآن مجید کی سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10، وہاں پھر یہی کلمات ہیں انما المؤمنون، مومن فقط یہ ہے۔ باری تعالیٰ کون؟ یہاں اہل ایمان کی 5ویں علامت بیان ہوئی، اور وہ علامت کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہاں فرمایا کہ مومن فقط وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ یہاں خالق کائنات نے بھائی چارے کو، اخوت کو چوتھی علامت ایمان قرار دیا، اور اسے بھی کلمہ حسر کے ساتھ بیان کیا کہ لوگوں مومن صرف وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت کے جذبات، بھائی چارے کے جذبات، رحم دلی کے جذبات۔ اور بھائی کون ہوتے ہیں؟ اب اس کی مزید کسی وضاحت اور تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو اپنے دل سے بھائی تسلیم کر لے تو حاضرین محترم بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ 2 بھائیوں کی عزت بھی ایک ہوتی ہے، ذلت بھی ایک، دکھ بھی ایک، سکھ بھی، خوشیاں بھی ایک، غم بھی۔ بولیے، تو جو دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، جو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، جو دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، ارے جو دوسرے کے مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح دے، سمجھ لیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھائی چارے کا حقیقی جذبہ رکھتا ہے، اور جس دل میں اخوت کا جذبہ ہے، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون، مومن صرف یہ ہے۔ اور اسی حقیقت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اپنی زبان مبارک سے یوں بیان کیا، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم۔ اب خالق کائنات نے فرمایا مومن صرف یہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں اس کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر کوئی شخص کامل مومن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اس کی پسند اور ناپسند، اس کی چاہتیں، اس کی رغبتیں جو اپنی ذات کے لیے ہیں، اگر سے اسی طرح اپنے تمام کلمہ کو مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرنے لگے تو سمجھ لو انما المؤمنون، سچے مومن صرف یہی۔
حاضرین محترم، یہ پانچویں علامت جسے خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا، اور آگے فرمایا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان کیا کرواؤ؟ صلح کرواؤ۔ بس پتہ یہ چلا کہ حقیقی ایمان اسی کے دل میں ہے جس کے اندر صلح کے جذبات، جو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے توڑنے کی بولیے، اور جو ہر قدم پر لگائی گجائی کرے، ادھر سے اٹھائے بات ادھر کی، ادھر سے اٹھائی ادھر کی، جس نے اپنے سگے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، دو بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کر دی، والدین اور اولاد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی، ایک خاندان کو بکھیر دی، ایک مشن کے، ایک تحریک کے دوستوں کو، ساتھیوں کو، ایک منزل کی طرف بڑھنے والے سپاہیوں کے دلوں کے اندر پھوٹ پیدا کر دی، ان کو ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ فتنہ اور انتشار پیدا کرنے والا لاکھ کلمہ کا ورد کرتا پھرے، رب کائنات کا قرآن کہتا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے من میں جذبہ اخوت فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور دوسرا اس کے دل کے اندر جذبہ اصلاح اور جذبہ صلح پائی جائے تو سمجھ لیں کہ اس دل میں ایمان ہے۔ اور جس کے طرز عمل میں صلح نہیں ہے، کیا ہے؟ انتشار ہے، فتنہ ہے، افتراق ہے، تو سمجھ لیں اگر ابھی تک اس نے ایمان کے کمال کو پایا نہیں۔ یہ پانچویں علامت سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ اور پھر حاضرین محترم، قرآن مجید کا آخری اور چوتھا مقام جہاں اسی کلمہ حسن کے ساتھ اللہ پاک نے پھر اہل ایمان کا ذکر کیا اور سچے مومنین کی علامات اور صفات کو بیان کیا، وہ ہے اسی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، جہاں دوبارہ وہی کلمات ہیں، انما المؤمنون، لوگوں بے شک مومن صرف یہی ہے۔ باری تعالیٰ کو آگے قرآن نے یہاں دو صفات کا ذکر کیا، فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی اقرار توحید بھی کیا، اقرار رسالت بھی کیا، مگر اقرار کے ساتھ آگے فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر ایمان لا کر وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہا، کوئی ارتیاب نہ رہا، کوئی تذبذب نہ رہا، کوئی تردد نہ رہا، اور دلوں کا شکوک و شبہات سے پاک ہو کر ایسا کامل یقین نصیب ہو گیا کہ اس یقین کی علامت کے طور پر قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا۔ تو حاضرین محترم، یہاں قرآن مجید نے آخری دو علامات اس مقام پر بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ سچا مومن وہ ہے کہ جو کامل یقین کے ساتھ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی جان سے، بولیے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ اب حاضرین محترم، یہاں خالق کائنات نے دو علامتیں اور دو صفات، اور پیچھے کتنی تھی؟ 5، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 7 علامات مومنین، اور یہ جو آخری دو کہ اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں کیا کرنا، پیچھے تک بولی جہاد۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیری راہ میں جہاد کیا ہے؟ کیونکہ اس نقطے کو سمجھے بغیر ایمان کی حقیقت میسر نہیں آ سکتی۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاد کا لفظ جو ہی ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں یا کسی کی زبان سے سنتے ہیں، تو جہاد کا لفظ پڑھتے، سنتے یا بولتے ہی فوراً ہماری ساری توجہ اور سارا دھیان کہاں چلا جاتا ہے؟ میدان جنگ۔ ایسے ہی ہے، کہاں؟ بولیے میدان
جنگ میں ہم چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ ہے، مجاہد گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن کا مقابلہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں جہاد کا کوئی اور تصور بولیے آتا ہے؟ جی حاضرین محترم، بس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیا صرف لڑائی کا نام جہاد ہے؟ تلوار چلانے کا نام جہاد ہے؟ گولی چلانے کا نام جہاد ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ جہاد کا لفظ، اس کا مادہ اشتقاق، اس کا اوریجن، اس کی اصل جس سے یہ لفظ جہاد نکلا ہے وہ ہے جوہد۔ کیا ہے؟ اور جوہد کا معنی ہے اپنی تمام کوششیں لگا دینا، تمام طاقت صرف کر دینا، کچھ بچا کے نہ رکھنا، اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام استعداد کو کسی بڑے مقصد کے لیے صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں جوہد۔ تو حاضرین محترم، اپنی پوری طاقت اور پورا زور لگا کر اپنی تمام کوششیں کسی بڑے مقصد کے لیے صرف کرنا، جب یہ جوہد ہو گیا اور اس سے نکلا ہے جہاد، آگے قرآن کہتا ہے کس مقصد کے لیے؟ فی سبیل اللہ۔ کس کے راستے میں؟ بولیے، تو وہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ بولیے کیا ہے کہ جس راستے میں، جس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں کو عمل میں لے آنا جہاد کہلاتا ہے۔ حاضرین محترم، اس فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے عطا کردہ دین کو اس کائنات کے اندر غالب کرنا۔ فی سبیل اللہ سے مراد غلبہ دین حق ہے، یعنی دین حق کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں، تمام صلاحیتیں اور اپنی پوری محنت اور پورا زور لگا دینا، کچھ بچا کر نہ رکھنا، وہ مالی صلاحیتیں ہوں یا آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہوں، علمی صلاحیتیں ہوں، آپ کی جانی صلاحیتیں ہوں، سب کچھ اللہ کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے لیے اور دین کے غلبہ کے لیے خرچ کر دینا، اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ بولیے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور حاضرین محترم، یہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو اس کائنات دنیا میں بھیجا، اور اس غلبہ دین کی پہلی ذمہ داری اپنے مصطفیٰ کو عطا اور اپنے حبیب کی اس کائنات میں آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کے اندر، پھر سورہ فتح کے اندر اور پھر سورہ صف کے اندر تینوں مقامات پر ایک جملے کے ساتھ اپنے معبود کی آمد کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ لوگوں، اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو تمہارا رب فقط وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، بھیجا اس لیے تاکہ وہ اللہ کے عطا کردہ دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے۔ تو تمام ادیان پر اللہ کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنا، حاضرین محترم، بس یہی منشاء خدا ہے اور یہی مقصد بعثت مصطفیٰ۔ اس عظیم مقصد کے لیے تاجدار کائنات کی اس دنیا میں جلوہ گری کہ وہ اللہ کی عطا کردہ دین حق کو تمام ادیان پر کیا کر غالب۔ اب اگلا سوال پھر ذہن میں اٹھتا کہ باری تعالیٰ وہ دین حق کیا ہے؟ وہ دین حق
کیا ہے کہ جسے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور جس کے غلبے کی جد و جہد کو تو جہاد فی سبیل اللہ کہہ رہا ہے، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ تو وہ دین حق کیا ہے؟ حاضرین محترم، آئیے تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالیں اور ادھر قرآن مجید کے تینوں مقامات کو سامنے رکھیں، سورہ توبہ کو بھی، پھر سورہ فتح کو بھی، اور سورہ الصف کو بھی، جہاں خالق کائنات فرما رہا ہے کہ حبیب کی آمد کا مقصد ہی فقط دین کو غالب کرنا۔ تو جب مقصد غالب کرنا ہے دین کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا وہ دین کے غلبے کے لیے کیا۔ آپ کی ساری جد و جہد غلبہ دین کے لیے، میرے آقا کی ساری اسٹرگل کس کے لیے؟ غلبہ حضور کی ساری محنت ریاضت کس کے لیے؟ بولیے، آئیے آقا کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ میرے آقا نے دین کو غالب کیسے کیا، اور پھر وہ دین کیا تھا جس کو حضور نے غالب فرمایا۔ حاضرین محترم، صاف ظاہر ہے کہ اس غلبہ دین کی جد و جہد کی ابتدا، اس کا آغاز میرے آقا نے کوہ صفا کے دامن سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے عظیم نعرے سے۔ مگر یہ لا الہ کیا تھا؟ کیا ایک رسمی کلمہ پڑھانا تھا؟ یہ لا الہ کیا تھا؟ محض لوگوں کو کسی اخروی اجر اور ثواب کی طرف بلانا تھا؟ نہیں، اس لا الہ کی پہلی دعوت کو دیکھیں اور اس کے مقصد کو دیکھیں تو میرے آقا اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی لائق عبادت، کوئی لائق اطاعت، کوئی لائق بندگی، کوئی لائق پیروی کوئی اور نہیں۔ تفلحون، میرے آقا نے پہلا اعلان کیا کہ اس لا الہ کے جھنڈے کے نیچے تم آ جاؤ، دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی ضمانت تمہیں میں عطا کر رہا ہوں۔ گویا یہ لا الہ الا اللہ میرے آقا نے کامیابی کی کنجی دے دی، یہ کامیابی کی پہلی شرط حضور نے قرار دے دی۔ اب اس لا الہ کا مفہوم اگر حضور کی پوری حیات طیبہ پر نگاہ ڈالا اور آقا کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو حاضرین محترم، اس لا الہ کا جو معنی میری سمجھ میں آتا ہے وہ ایک اعلان تھا، وہ ایک پیغام تھا، وہ دنیا کے لیے ایک میسج تھا، اور وہ میسج کیا تھا کہ لا الہ کے ذریعے میرے آقا اعلان کر رہے تھے کہ کائنات والوں، یہ لا الہ در حقیقت تمام باطل استثانی سامراجی اور طاغوتی نظاموں کے خلاف اعلان جنگ ہے، ایک الوہی نظام کے سامنے سر تسلیم خم۔ یہ تھا وہ لا الہ جہاں سے حضور نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اب 23 برس پر محیط میرے آقا کی طویل جد و جہد ہے، اب اس پر ان ڈیٹیل تو اس وقت بات کرنا ممکن نہیں، مگر ہم اس اینڈ کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں لا الہ سے شروع ہونے والی غلبہ دین حق کی تحریک، جب وہ دین غالب آیا، پہلی بار اللہ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا، تو وہ غلبہ دین کیا تھا اور اس غلبہ دین کی عملی شکل حضور نے دنیا کو کیا دیکھی۔ آئیے 23 برس کی یہ طویل جد و جہد، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں، مگر اس دین کے غلبے کا پریکٹیکلی عملاً آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پہلا دن کون سا دن تھا؟ سن 8 ہجری، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور یہ وہ دن ہے کہ جب خالق کائنات سے کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگوں اللہ کی مدد آ گئی، فتح کا دروازہ کھول دیا گیا اور مصطفیٰ کا دین حجاز میں، عرب میں اور مکہ کی سرزمین میں غالب کر گیا۔ یہی ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، اور بعض روایات کے مطابق 20 رمضان المبارک،
فتح مکہ کا دن یہ آقا کے دین کے غلبے کا پہلا دن ہے۔ اس سے پہلے دین کے غلبے کی جد و جہد تو جاری تھی، مگر ابھی تک دین غالب بولیے اب یہ غلبہ دین کا پہلا دن ہے جب میرے آقا فاتحانہ حیثیت سے مکہ کی وادی میں داخل ہوئے، سین حرم میں پہنچے اور کفر کے بڑے بڑے سرکردے اور قریش اور بنو ہاشم کے بڑے بڑے اکڑی ہوئی گردنوں والے سردار میرے آقا کے سامنے سر نگوں ہیں، ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہے، ان کے وجود پر لرزہ طاری ہے، جسموں پر کپکپی طاری ہے، ہاتھوں سے تلواریں گر رہی ہیں، سر ندامت سے جھکے ہوئے ہیں، اور کوئی میرے آقا کے سامنے تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، نگاہ اٹھا کر حضور کی نظروں میں نظریں ڈالنے کی بھی کسی کو جرت۔ یہ ہے دین مصطفیٰ کے غلبے کا پہلا دن۔ دیکھنا یہ ہے کہ دین کے غلبے کے اس پہلے دن میرے مصطفیٰ نے عملی اقدام کیا کیا، تاکہ یہاں سے ہمیں اس غلبہ دین کے حقیقی تصور کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجرین صحابہ جن کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، واپس مکہ آنے کے لیے کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 8 سال۔ اور 8 سال کے بعد جب حرم کعبہ کے سین پہ پہنچے، رب کا گھر خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، یقیناً اندر ایمانی کیفیات بھی ہوں گی، جذبات بھی ہوں گے، اور ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ جلدی سے اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، لب حجر اسود کے بوسے کو بے قرار، حضور کے عاشقوں کے دل کعبے کے طواف کو بے قرار، جبینے مقام ابراہیم پر سجدے کے لیے اور حتیم میں اللہ کے حضور سربا سجود ہونے کے لیے بیتاب ہیں۔ یہ آرزویں، یہ چاہتیں ہر دل کے اندر امڑ رہی ہیں، مگر قربان جائیں میرے آقا کے اس عملی اقدام پر۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، چونکہ میرے دین کے غلبے کا پہلا دن ہے، لہٰذا اس موقع پر طواف کعبہ بھی ہوگا مگر باہر، حجر اسود کے بوسے ہوں گے مگر مقام ابراہیم پر نوافل ہوں گے، حتیم میں سجدے ہوں گے، مگر دنیا کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اور دین کی روح سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام کائنات کو دینا چاہ رہا ہوں، تاکہ لوگ میرے دین کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ غلبہ دین سے مراد کیا ہے۔ ہر کوئی حیران اور ششدر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ حضور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سین حرم میں پہنچ کر یہاں طواف سے پہلے اور حجر اسود کے بوسے سے پہلے اور مقام ابراہیم کے سجدوں سے پہلے حضور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ میرے بلال کو۔ کہاں ہے حبش کے رہنے والا وہ غلام جس نے اس دین کی اقامت کی خاطر دکھ سہے، تکلیفیں سہی، مصائب و آلام سہے، جس کا ظالم سردار اسے گلے میں رسی ڈال کر گرم ریت پر گھسیٹتا تھا، جس کے جسم کی کھال اتر جاتی تھی، جس کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، بلال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بلال، چونکہ دین کی اقامت کا اور دین کے غلبے کا آج پہلا دن ہے، میرا حکم یہ ہے کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، قریش کے، بنو ہاشم کے، اپنی گردنوں والے بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، یہ سب نیچے بیٹھیں گے۔ بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پر، آج دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں سرداروں کے سر نیچے ہوں گے، میرے حبشی غلام کے قدم ان کے سروں سے بھی اوپر چلے جائیں۔ یہ غلبہ دین کا پہلا دن اور کائنات انسانی کے لیے ایک مصطفیٰ کا پیغام ہے، میرے آقا کا عظیم میسج
اور وہ میسج کیا تھا کہ لوگوں غلبہ دین کے معنی کو یہ نہ سمجھنا کہ غلبہ دین صرف اس گھر کے طواف کا نام ہے. غلبہ دین در و دیوار کے چکر لگانے کا نام نہیں. غلبہ دین پتھروں اور دیواروں کو چومنے چاٹنے کا نام. یہ سارے مقدس مقامات اپنی جگہ، مگر میرے غلبہ دین کا پہلا مقصد غریب کو عزت دینا ہے. مجبور بے کس بے بس انسان کو اٹھا کر عزت کے مقام پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. ارے کسے سردار اپنے قدموں کی ٹھوکروں کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے تھے؟ حضور نے لا کر سارے سرداروں کے سروں سے بھی اوپر کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرا غلبہ دین سے مراد در حقیقت انسانی حقوق کی بحالی، انسانیت کی عزت افزائی اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزادی کی نعمت دلانا. در در کی ٹھوکریں کھانے والے انسان کو اٹھا کر عزت کے مقام پر لا کر کھڑا کرنا. یہ تھا آقا علیہ السلام کے غلبہ دین کا وہ پہلا دن اور پہلا پیغام. صاف ظاہر ہے کہ میرے آقا نے پہلے دن سے جب سے اس غلبہ دین کی تحریک کو شروع کیا تو حضور کی دعوت یہی تھی، تفلحوا، اس میں نجات ہے، اس میں کامیابی ہے. آقا علیہ السلام پہلے دن سے انسانی حقوق کی بات کرتے تھے. میرے آقا پہلے دن سے انسانی مساوات کی بات کرتے تھے. پہلے دن سے پیغام یہی تھا، لا فخر لعربی الا لعجمی ولا لاحمر علی الاسود. لوگوں میں کالے اور گورے کا فرق مٹانے آیا، امیر اور غریب کے درمیان سے دیوار گرانے آیا، میں شاہ اور گدا کے فرق مٹانے آیا. سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تھا دین. مگر مکہ والوں کو اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ محمد باتیں تو بڑی عظیم کرتے ہیں، مگر اس ماحول میں ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. مگر فتح مکہ کے دن، غلبہ دین کے پہلے دن، جب غریبوں نے دیکھا، کمزوروں نے دیکھا، غلاموں نے دیکھا کہ حبش کا غلام کعبے کی چھت پر ہے اور سردار نیچے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ رہی ہے، اور بعض سردار وہ تو کلپ رہے تھے، بلک رہے تھے اور اپنے منہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش اس سے پہلے مر گئے ہوتے، یہ دن نہ دیکھا ہوتا. مگر حضور نے سب کچھ جب دکھا دیا تو قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد، اس کی نصرت جب آئی، فتح کا دروازہ کھلا اور انسانی حقوق بحال ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر اہل مکہ فوج در فوج، قافلہ در قافلہ. چونکہ ہر معاشرے میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے، متوسط لوگوں کی ہوتی ہے. ظالم وڈیرے خونخوار بھیڑیے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی مکاری سے غریبوں کو اپنی ظلم کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہوتا ہے. جب دیکھا کہ آج زنجیریں ٹوٹ گئی، غریب آزاد ہو گیا، تب لوگوں کو یقین آ گیا کہ مصطفیٰ جو کہتے تھے آج کر دکھایا. اب سمجھ آئی کہ حضور کا دین اگر یہ ہے تو کہا غریبوں کے دائیں بائیں ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ آ جاؤ محمد کے دامن میں پناہ لے، آ جاؤ حضور کے قدموں میں. آئے، دنیا کھچی کھچی آئی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، قافلہ در قافلہ. لوگ میرے آقا کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے اور اتنی تیزی سے داخل ہوئے کہ 8 ہجری میں حضور آئے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور 2 سال کے بعد جب 10 ہجری میں حضور دوبارہ ہجرت الوداع کے لیے اسی مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو میرے آقا کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع تھا. حاضرین محترم، 8 ہجری 20 رمضان المبارک یا 16 رمضان المبارک وہ اقامت دین اور غلبہ دین کا پہلا دن، اور 10 ہجری ہجرت الوداع یہ آقا علیہ السلام کے دین کی اقامت، دین کے احیاء اور غلبہ دین کا کلائمیکس. یہ منتہائے کمال تھا، یہ منزل معراج تھی. اب ابتدا پہلا دن تو آپ نے دیکھ لیا کہ بلال کو کعبے پر کھڑا کر دیا،
غریب کی عزت کو بحال کر کے دکھا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 ہجری میں جب آقا کا مشن مکمل ہوتا ہے اور غلبہ دین اپنے نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے، وہ نقطۂ کمال کیا تھا؟ وہ غلبہ دین حق کا کلائمیکس کیا تھا؟ آئیے میرے آقا کے خطبہ حجۃ الوداع پر ایک نگاہ ڈالیں۔ حضور کا طویل خطبہ، مگر اس خطبے کے پہلے چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خطیب مصطفیٰ ہے اور سامعین صحابہ ہے، 1.25 لاکھ کا اجتماع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے سنیے، میرے آقا کائنات انسانی کو مخاطب ہے۔ آج صرف 1.25 لاکھ اہل ایمان سے خطاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایھا الناس، اے کائنات خلق، مشرق والوں تم بھی سن لو، مغرب والوں تم بھی سن لو، عالمی طاغوتی سامراجی قوتوں تم بھی سن لو، محمد کائنات کو ایک نیا قانون دینے آیا، ایک نیا نظام حیات دینے آیا۔ اور وہ نیا نظام کیا تھا؟ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ میرے مصطفیٰ کے خطبے کا پہلا پیغام یہ تھا کہ آج کے بعد تم میں سے ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی عزت اتنی مقدس ہوگی جتنا یہ حج کا مہینہ مقدس ہے، جتنا یہ حج کا دن مقدس ہے، اور جتنی یہ سرزمین حرم مکہ اور صحن کعبہ مقدس ہے۔ یہی تقدس، یہی حرمت تمہاری جان کو بھی دے رہا ہوں، مال کو بھی دے رہا ہوں، عزت کو بھی دے رہا ہوں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا غلبہ دین، جس کے لیے 23 برس حضور نے لگائے تھے، جس کے لیے حضور کانٹوں پر چلے تھے، جس کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے تھے، جس کے لیے حضور نے دندان شہید کروائے تھے، جس کے لیے آقا نے خندقیں کھودی تھی، جس کے لیے حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ آج اس کا کلائمیکس کیا کہ دنیا کو سب سے پہلے آگے حضور نے اور بہت کچھ بیان کیا اس خطبہ میں، نماز کی بات بھی کی، زکوٰۃ کی بات کی بھی، عورتوں کے حقوق کی بات کی، غلاموں کے حقوق کی بات کی، محتاجوں کے حقوق کی بات کی، تمام حقوق کا ذکر آگے ہے۔ مگر بات شروع کہاں سے کی؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے تمہاری جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، اور بولیے عزت کا تحفظ۔ وہ یہ غلبہ دین سے مراد یہ نہیں کہ خالی بس تمہیں نماز روزے کی تعلیم دینے آیا ہوں، کسی کی جان خطرے میں ہے تو رہے، مال خطرے میں ہے تو کوئی طاقتور راتوں رات چاہے آپ کے مال پر قابض ہو جائے، کوئی زور آور بدمعاش چاہے تو آپ کی جان کے پرہچے اڑا دے، کوئی طاقتور آپ کی عزت کو لوٹ کے لے جائے، غریب رلتے پھرے، وہ ظالموں اور وڈیروں کے پاؤں کی ٹھوکروں میں پڑے پھرے اور ایک ایک لقمے کے لیے ترستے پھرے، اپنی عزتیں بیچتے پھرے، خودکشیاں خودسوریاں کرتے پھرے، اور آٹے کے ایک تھیلے کے لیے سارا سارا دن لائنوں میں کھڑے رہیں گے، اور وہی پھر اپنے آزاد توڑوا کے آ جائے، اپنے جسم کو زخمی کروا کے آ جائے، اور کئی وہی جام شہادت نوش کر کے آ جائے، اور پھر ہم تمہیں کہیں کہ آؤ سبحانک اللہم پڑھو اور تمہارا دین غالب آ گیا۔ نہیں، آقا نے فرمایا پہلا تحفظ تمہاری جان کا، دوسرا تحفظ تمہارے مال کا، اور تیسرا تحفظ تمہاری عزت کا۔ حاضرین محترم، یہ تھا میرے آقا کے دین کا غلبہ۔ جب ادھر حضور اعلان کر رہے کہ میدان عرفات میں بات بڑی توجہ طلب ہے، ادھر حضور انسانی حقوق کا ایک نیا قانون دنیا کو دے رہے ہیں، آقا تاجدار کائنات پورے عالم انسانیت کو ایک نیا نظام حیات متعارف کروا رہے ہیں۔ ادھر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، کہا جبرائیل ابھی جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو پیارے حبیب آج دنیا کے سامنے اعلان کر دو الیوم اکملت لکم دینکم، مصطفیٰ مبارک ہو تمہیں، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ تمہارا دین بولیے کب مکمل ہوا؟ جب انسان کی جان محفوظ ہو گئی، جب انسان کا مال محفوظ ہو گیا، اس کی عزت بولیے عزت کی حفاظت کی ضمانت مل گئی۔ ادھر خدا بول اٹھا
الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہے دین جو آج مکمل ہوا۔ حاضرین محترم، سوچنے کا مقام ہے، نماز تو شب معراج مل گئی تھی، کیا ہجرت سے پہلے نمازیں شروع ہو گئی تھی، زکوٰۃ نماز کے ساتھ حکم آ گیا تھا، 2 ہجری سے روزے رکھے جا رہے ہیں، 8-9 ہجری میں حج کے احکامات بھی آ گئے تھے، مگر دین مکمل، بولیے اس کا مطلب ہے دین کی تکمیل کوئی اور شے تھی، اور وہ کیا تھا؟ ادھر حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے اور ادھر سے تکمیل دین مصطفیٰ کا اعلان خدا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ حاضرین محترم، بس اس دین کے غلبے کے لیے قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں اپنے مال کو خرچ کرنا تاکہ دین غالب آ جائے، مصطفیٰ کی امت کی عزتیں بچ جائیں، ان کے مال کو تحفظ مل جائے، جان کو تحفظ مل جائے۔ اس غلبہ دین کے لیے اپنی جان کو کھپا دینا، کوشش کرنا، محنت کرنا، ذہنی صلاحیتوں کو لگا دینا، ڈور ٹو ڈور جانا، جد و جہد کرنا، اپنے جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر یہ دونوں صفات تمہیں کاملا نصیب ہو گئی، تمہارا مال بھی اس لیے خرچ ہوا کہ مصطفیٰ کا دین غالب آ جائے، اور تمہاری جان بھی اس لیے کھپ گئی کہ مصطفیٰ کا دین غالب آ جائے۔ رب نے کہا انما المؤمنون، لوگوں دھیان سے سن لو کہ مومن صرف یہی، اگر زندگی بھر غلبہ دین کے لیے نہ ایک پیسہ خرچ کیا اور نہ زندگی بھر غلبہ دین کے لیے کوئی ایک قدم اٹھایا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک لا الہ کا ورد صبح و شام تسبیح پر کرتے پھرو، سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحیں پڑھتے پھرو، سبحان ربی العظیم کی تسبیحیں، قل هو اللہ احد کے وظیفے کرتے پھرو۔ اگر تمہارا مال دین کی اقامت کے لیے خرچ نہیں ہوا آج تک، اور تمہارا قدم اللہ کی دین کی اقامت کے لیے نہیں اٹھا، تو سمجھ لو تمہیں ایمان کا کمال ابھی تک میسر بولیے آیا۔ یہ ہے قرآن کا دیا ہوا تصور ایمان، یہ قرآن کی سمجھائی ہوئی حقیقت ایمان ہے۔ حاضرین محترم، جب ایمان یہ ہے، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ غلبہ دین کی اسٹرگل، جد و جہد، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات پھر قابل توجہ ہے۔ کیا انفرادی طور پر وہ غلبہ دین کا تصور جو حضور نے ادا کیا، جس میں غریب کی عزت کی بحالی ہے، حقوق کی بحالی ہے، جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، کیا یہ اسٹرگل، یہ کوشش، یہ محنت ہے، کیا انفرادی طور پر کوئی فرد واحد کر سکتا ہے؟ اونچا بولے جی، کیا یہ غلبہ دین کا خواب خالی نمازوں سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ عالی شان مسجدیں بنانے سے، بڑے بڑے مدرسے بنا دینے سے، تعلیم سے، تدریس سے، تبلیغ سے، یہ سارا خدمت دین ہے۔ مساجد کا بنانا، مدارس کا بنانا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی تدریس کرنا، یہ خدمت دین کے کئی شعبے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی وسعت میں کر رہا ہے، اللہ اس کا قبول کرے۔ مگر یاد رکھیں کہ غلبہ دین کی اسٹرگل یہ تنہا نہیں، یہ کولیکٹیو، اجتماعی اور یکسوئی کے ساتھ ہونے والی اس جد و جہد کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے، اس کے لیے قیادت چاہیے، اس کے لیے ویژن چاہیے، اس کے لیے ایک فکر چاہیے، اس کے لیے فلسفہ، ایک سوچ چاہیے، اور اس سوچ کے تحت ایک منظم جد و جہد چاہیے۔ اس کے بغیر انفرادی طور پر ہم عمل تو کر سکتے ہیں، مگر غلبہ دین کی جد و جہد کو نتیجہ خیز بولیے بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے جب ایک پلیٹ فارم پر آئے بغیر، ایک اجتماعی جد و جہد کا حصہ بنے بغیر، اور ایک منظم تحریک کا حصہ بنے بغیر، اور ایک واسٹ ویژن رکھنے والی قیادت کے زیر قیادت آئے بغیر اگر یہ منزل نہیں مل سکتی، تو پھر ہمیں پریکٹیکلی ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے، وہ قیادت کون سی، وہ فکر اور وہ فلسفہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے اپنے دائرے میں دین کی خدمت تو ہر کوئی بولیے
کر رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا کے بیٹھا وہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے وہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی دین کی خدمت ہے، مگر اقامت اور غلبہ کوئی اور شے ہے۔ اس کے لیے آؤ اپنے گرد و نواح دین کا نام لینے والے دینی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، ادارے، ہر ایک کا جائزہ لو کہ کہیں غلبہ دین کا یہ کنسیپٹ، یہ تصور کہیں پایا بھی جاتا ہے، اور اگر کہیں نہیں پایا جاتا تو حاضرین محترم آؤ تاجدار کائنات کی سیرت کی روشنی میں جس غلبہ دین کے لیے رب نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا کہ یظہرہ علی الدین کلہ، اور دین کا جو عملی نقشہ فتح مکہ کے دن اور حجۃ الوداع پر میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے، وہ ویژن دیکھنا ہو تو رب کائنات نے وہ سوچ اور وہ فکر ہماری قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عطا فرمائی۔ اسی فکر اور اسی فلسفہ کے پیش نظر آپ نے جو تحریک وفا کی، تحریک منہاج القرآن، یہ محض حصول ثواب کی تحریک نہیں بلکہ غلبہ دین مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ اس راستے پر حضور شیخ الاسلام کی ساری جد و جہد اور آپ کا یہ پورا مشن، اور اس کے اندر اپنی مالی کوششیں اور جانی کوششیں بے اموالہم وانفسہم، یہ جد و جہد غلبہ دین مصطفیٰ کی جد و جہد، اسے قرآن نے کہا انما المؤمنون، کہ بے شک صاحب ایمان فقط یہ ہے۔ حاضرین محترم، جو بات بڑی واضح لفظوں میں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس اسٹرگل کو، اس کوشش کو اور اس راستے کو صرف نیکی کا راستہ نہ سمجھنا، بلکہ اس کو قرآن نے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ، بولیے، ایمان مکمل نہیں۔ اور اگلی بات جو بڑی خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ مشن اللہ نے سب سے پہلے کسے عطا کیا؟ اپنے حبیب۔ کس کو عطا کیا؟ اپنے مصطفیٰ کو محبوب بنا کے بھیجا، اور پھر اقامت دین کا مشن دیا۔ اب جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ کہ پہلے مشن دیا یا پہلے محبوب بنایا؟ کیا کیا؟ محبوب پہلے بنایا، مشن یا بعد میں دیا؟ یہ اشارہ ہے، ایک اعلان ہے قیامت تک کے لیے، اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ جسے خدا غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے چن لیتا ہے اسے غلبہ دین کی جد و جہد کی توفیق بعد میں دیتا ہے، محبوب پہلے بنا لیتا۔ جب تک وہ کسی کو اپنا محبوب نہ بنا دے اس وقت تک اس خیر کے راستے پر اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے۔ اور اسی کو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بیان کیا، مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ لوگوں اگر تم اس راستے سے پیچھے ہٹ گئے، پھر گئے، الٹے پاؤں پلٹ گئے، تو یاد رکھ لو خدا اور خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، وہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور انہیں لا کر ذمہ داری دے گا، يُحِبُّهُمْ، جن سے پہلے خدا خود محبت کرتا ہو، جن سے خدا خود کیا محبت کرتا ہوگا۔ سو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ غلبہ دین کی جد و جہد کی توفیق مل نہیں سکتی جب تک انسان خدا کا محبوب نہ بن جائے۔ سو آؤ اس غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں، اسٹرگل کرنے والوں، اس کے لیے اپنی مالی قربانیاں دینے والوں، اس کے لیے اپنی جان کھپانے والوں، محنت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ یہ توفیق اللہ نے بعد میں دی، خدا کے ہاں محبوبیت تمہیں پہلے دی۔ یہ ہے ایمان کی آخری دو علامات اور صفات۔ اور حاضرین محترم، جب ان 7 صفات کے ساتھ کہ خوف خدا بھی نصیب ہو جائے، دلوں کی نرمی بھی نصیب ہو جائے، دلوں پر آیات اثر انداز بھی ہونے لگے، اللہ پر کامل بھروسہ بھی نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بھی نصیب ہو جائے، اور اخوت اور بھائی چارے کے جذبات بھی آ جائیں، اور پھر خدا کے مصطفیٰ کے دین کی اقامت اور احیاء کے لیے مال بھی خرچ ہو، جان بھی کھپ جائے، یہ ساری شرائط پوری ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے یہ ہے مومن کامل۔ انتم الاعلون، پھر تم ہی غالب رہو گے،
ان کنتم مؤمنین، اگر ان تمام شرائط کے ساتھ تم نے ایمان کو کامل کر لیا تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ پھر دنیا کی ساری طاقتیں خود تمہارے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائیں۔ آئیے ایک تو اپنے ایمان کا ان 7 شرائط کی روشنی میں جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور دوسرا حاضرین محترم، ایمان کامل کے بعد دوسری شرط جسے قرآن مجید نے بیان کیا، آمن و عامل الصالحات، اعمال صالحہ۔ بس چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس پر ڈیٹیل بات کرنے کا کیا بلکہ شارٹ بات کرنے کا بھی اب وقت نہیں ہے، اور ضرورت بھی اس لیے نہیں ہے کہ اعمال صالحہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بولیے، نیک اعمال کیا ہے؟ نماز بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ روزہ بھی کیا ہے؟ راتوں کا قیام کیا ہے؟ دن کا صیام کیا ہے؟ نماز تراویح کیا ہے؟ تہجد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ نیک اعمال ہیں۔ حاضرین محترم، اگر یہ نیک عمل اس ایمان کے ساتھ نہ ملے، اس ایمان کے ساتھ نہ ملے، آپ مجاہد بن کے اقامت دین کی سٹرگل تو کریں، مگر اس کے ساتھ نماز نہیں، نیک عمل نہیں، اس کے ساتھ دن کا روزہ نہیں، راتوں کا قیام نہیں، صلاۃ و تراویح نہیں، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی بندگی نہیں، تو پھر حاضرین محترم تنہا ایک جز کو پکڑنے سے کامیابی نصیب نہیں، کیونکہ دونوں شرائطیں آمن و عامل الصالحات۔ لہذا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے غلبہ دین کی جد و جہد پر، اور اس ایمان کے ساتھ پھر کامیابی کی منزل تب ملتی ہے جب عمل صالح مل جائے، اس میں رمضان کے دن کا صیام بھی شامل ہو جائے، راتوں کا قیام بھی آ جائے، پھر اللہ کے حضور سجدے بھی آئیں، مناجات بھی آئیں، تسبیحات بھی آئیں، تلاوت بھی آئے، اللہ کا ذکر بھی آئے، اللہ کا خوف اور خشیت بھی آئے، آنسو بھی آئیں، یہ سارا کچھ مل جائے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم خیر البریہ، کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، سب سے اعلیٰ لوگ۔ یہ ہے خلاصہ آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہ ہے مشن تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ خاص تحفہ ہے اس ماہ رمضان کا، ماہ رمضان کا، اور یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن، ان کا مقصد یہ ہے تاکہ اس موقع پر قرآنی فکر ڈلیور ہو، اور ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے قبلے کو درست کر لیں، قرآن سے پوچھ کے چلیں، قرآن سے پوچھیں نیکی کیا ہے، قرآن سے پوچھیں ایمان کیا ہے، قرآن سے پوچھیں سچے مومن کیا ہے، قرآن سے پوچھیں کہ مومنین کی صفات اور علامات کیا ہیں، قرآن سے پوچھیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ جدھر جدھر قرآن کہے ادھر ادھر چلتے جائیں، کامیابی خود چلتی ہوئی تمہارے قدموں میں آ جائے۔ یہ مقصود ہے۔ یہ 5 دن نہ صرف جلسے مقصود ہیں، نہ تقریریں مقصود ہیں، بلکہ یہ 5 دن اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ بولیے قرآن سے، اور پھر قرآنی فکر کی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنا ہے۔ اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ آج چونکہ دوسری نشست تھی، اور اس موقع پر میں سب سے پہلے تو تحریک منہاج القرآن گوجرا کے تمام عہدیداران کو، کارکنان کو، اور ان کے ساتھ پھر جملہ فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ کو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو، پاکستان عوامی تحریک کو، منہاج القرآن علماء کونسل کو، اور بطور خاص اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی عہدیداران کو اور جملہ کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس اقدام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پھر سے مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خواتین کا گھروں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سحری کے بعد گھر میں کئی مصروفیات، مگر اس کے باوجود مبارکباد
دوری اس لیے دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری بہنوں کی تعداد بھائیوں سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. کم نہیں بلکہ بولیے یہ ہمارے لیے کم فکریہ ہے. بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، مردان حق کے لیے، کہ اگر ہماری بیٹیاں، بہنیں، خواتین وہ اس قرآن کے لیے وقت نکال کے آ سکتی ہیں تو ہمیں اپنی اسٹرگل، اپنی کوشش، اپنی محنت مزید بڑھانا ہوگی، اور کوشش کریں کہ کل کی نشست میں جب آئیں تو ہر شخص اپنے ساتھ کم سے کم ایک فرد، اگر ہو سکے تو 2 افراد کو لیں، 3 کو لیں، مگر ایک کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پر بھی آ رہے ہیں تو اس پر بھی ایک کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے. پیچھے تک بولی جی، اگر پیدل بھی آ رہے ہیں تو ایک ہاتھ میں کسی ایک شخص کو پکڑ کے اپنے ساتھ لایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم 5 دن قرآن کی بات سنیں اور ہم اپنے ساتھ کسی ایک شخص کو بھی قرآن کی بات سنا نہ سکیں تو ہم نے اس قرآن سے کیا حاصل کیا؟ بتائیے، کیا یہ دعوت عام ہوگی؟ اونچا بولیے ایسے جی. دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. یہی پیغام بہنوں کے لیے ہے. کیا بہنیں بھی اس کام کے لیے مزید تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ لوگوں کی اس کاوش اور اس کوشش کو قبول فرمائے. کل کی نشست اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس میں حضور شیخ الاسلام کے عظیم شاگرد اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے عظیم اسکالر محترم المقام علامہ محمد فیاض بشیر قادری صاحب وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں تشریف لائیں گے. ان کا خصوصی خطاب جس موضوع پر ان کا درس قرآن ہوگا، وہ آج کا موضوع تو آپ نے سن لیا، کل اس سے بھی اہم ہے، اور وہ ہے مصطفی معاشرے کا قیام. بولیے مصطفی معاشرے کا قیام. مصطفی معاشرہ کیا ہے اور اس کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے، اس پر انشاءاللہ کل علامہ محمد فیاض بشیر قادری صاحب بات کریں گے. آپ احباب اسی ذوق کے ساتھ، بلکہ اس سے بڑھ کر ذوق اور جذبے کے ساتھ تشریف لائیں. اللہ پاک آنا اور اس اہتمام اور اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. خواتین و حضرات، صاحبزادہ صاحب کے خطاب کے دوران گوجرا شہر کی بڑی عظیم شخصیت جو آج کے اس نشست کی مہمان خصوصی ہیں، صاحبزادہ سید مجاہد اسرار شاہ صاحب تشریف لائے. آپ کو تحریک منہاج القرآن اور تمام کارکنان کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اعلان سماعت فرمائیں کہ 2 منٹ بیٹھے رہیں بس، کہ سال ہر سال سے یہ دروس فن قرآن کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اخراجات پیش نظر ہیں اور مہنگائی بھی ہے. آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کے پیغام میں آپ بھی اس دعوت کا حصہ بنیں اور جتنا ہو سکتا ہے ممکن تعاون کرتے جائیں. باکس رکھے ہوئے ہیں، مرد حضرات کی طرف دروازے پر باکس ہے اور خواتین حضرات کی طرف باکس تو نہیں ہے، مگر پیچھے ہماری بہنیں بھی منظر انتظامیہ بیٹھی ہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن آپ ان کو وہاں پر جمع کروا دیں. اور یہ ایک پلیٹفارم آپ کو ملے گا، یہ عرفان القرآن کی قرآن اندازی ہے جو آخری روز ہوگی. یہ جاتے ہوئے آپ اپنا پلیٹفارمہ لے جائیں اور اوپر اچھے طریقے سے کوائف کے ساتھ مکمل کر کے فل کر کے آخری دن جمع کروائیں، اور قرآن اندازی ہوگی. جس کی قسمت میں ہوا وہ عرفان القرآن انشاءاللہ تعالیٰ نصیب میں ہو جائے گا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما. قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. ہمیں فیضان رمضان عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ رمضان کے جملہ تقاضوں، جملہ حقوق کو کاملاً ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآنی فکر کو عام کرنے کی، قرآنی پیغام کو گھر گھر فرد فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو اس مشن کے لیے، جو اس عظیم مقصد کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اس ماہ رمضان کا صدقہ ان کی جان، ان کے مال، ان کے گھروں میں اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما.
اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنا دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.